نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، آج کی ہماری کلاس کا آغاز جو ہے ایک نئے چیپٹر سے ہو رہا ہے، باب المواقیت یعنی اوقات نماز کا بیان. یعنی نماز کے مسائل ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے. کتاب الصلاۃ ہے بلوغ المرام میں سے، کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل، تو جس میں چیپٹر ہے اوقات نماز کا بیان. نماز ان مخصوص اقوال و افعال کا نام ہے، یعنی کہ ان خاص، یہ تو ہم کہتے ہیں نا قول و فعل، قول بات کرنا کہنا اور فعل کرنا، زبان سے اور جسم سے جو کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں نا قول اور فعل. تو نماز بھی ان مخصوص اقوال و افعال کا نام ہے جس کی شروعات، جس کی ابتدا تکبیر سے اور جس کا اینڈ، جس کا اختتام تسلیم سے ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اختتام اینڈ کہاں سے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے اسی چیز کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ جس کی ابتدا، جس کی شروعات تکبیر سے اور جس کا اینڈ، جس کا اختتام تسلیم سے ہوتا ہے. یہ ہجرت سے تقریباً 3 برس پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے معراج کی رات فرض ہوئی. پہلے جو نمازوں کی جو رکعات تھی، رکعات نماز ان کی تعداد 2 تھی. پھر بطور نماز سفر تو یہی تعداد باقی رہی، یعنی کہ ہم سفر میں جائیں تو قصر کریں گے تو جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 ہو جائے گی. لیکن حضر کی نماز سوائے مغرب کے 4 رکعت کر دی گئی، سوائے مغرب کے 4 رکعت کر دی گئی. نماز جو ہے چند خصائص، یہ بھی ایک جمع ہے، جیسے قول کی جمع اقوال، فعل کی جمع افعال. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کس چیز کی جمع ہو جائے گی اسی طرح عامر؟ یہ خصائص کس چیز کی جمع ہے، بتائیں گے کچھ؟ جی، تو چند خصائص کی بنا پر دیگر جو ہمارے شرعی واجبات ہیں ان سے جدا ہے، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے یہاں میں رکھتی ہوں کہ نماز جو ہے وہ آسمان میں فرض کی گئی. نمبر 1، پہلا پوائنٹ، چند خصوصیات جو ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، چند پوائنٹس ہیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ نمبر 1، نماز جو ہے وہ آسمان میں فرض کی گئی ہے، جبکہ اس کے دیگر واجبات جو ہیں وہ زمین میں. اور نمبر 2 پہ ہے نماز کی فرضیت کے وقت، جب نماز فرض کی گئی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، جبکہ نماز کی جو فرضیت ہے اور اس کے جو دیگر واجبات ہیں، نماز کی فرضیت کے بعد دیگر واجبات کے لیے فرشتے کا واسطہ ہوتا تھا. فرض نمبر 3، فرض نمازوں کی تعداد پہلے 50 تھی، پھر تخفیف ہوتے ہوتے 5 رہ گئی، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہی رکھا گیا. نمبر 4 پہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے. اور نمبر 5، یہ ہر مکلف پر واجب ہے، جبکہ دیگر تمام عبادات جو ہے عدم استطاعت کی وجہ سے بعض افراد پر فرض ہیں. یعنی کون سی عبادت؟ روزہ ہے، جو بیمار شخص ہے اس کو رخصت دی گئی ہے کہ جب تک اس کے پاس اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، بیماری ختم نہیں ہو جاتی، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، قضا کرے اور بعد میں اس کی قضا دے لے. زکوٰۃ، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ بنتی ہے، زکوٰۃ دے گا. جس کی جیب میں ہے وہ صدقہ کرے گا مال سے. حج وہ کرے گا جو صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ وہ آرام سکون کے ساتھ وہاں تک پہنچ سکے اور حج کرے، مال اسباب موجود ہے. لیکن نماز ہر مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے پر یکساں فرض کی گئی ہے، معافی کوئی نہیں ہے.
جو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، جو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا وہ اشارے سے پڑھ لے. تو ہر مکلف پر واجب ہے. مکلف کا سمجھ آپ کا جو میننگ ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، جب میں نے اتنی ایکسپلینیشن کر دی ہے آپ کو. نماز کی اہمیت کے لیے یہی جان لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کم و بیش 80 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے. اگر کوئی شخص وجوب نماز کا انکار کرتے ہوئے نماز چھوڑ دے تو وہ بلا اتفاق کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی وجوب نماز کا تو اعتقاد رکھتا ہو، اس پر یعنی کہ اس کا عقیدہ پختہ ہو، لیکن سستی اور کاہلی کے باعث نماز چھوڑ دے تو اس کے متعلق جو ہے وہ ہمارے اہل علم جو ہے ان کی رائے میں اختلاف ہے، ان کا اختلاف ہے. لیکن جو راجح موقف ہے، یعنی کہ جو مانا ہوا موقف ہے، کہ جو زیادہ تر مانا جاتا ہے کہ ایسا شخص جب نماز جو ہے نا وہ دائمی طور پر چھوڑ دے، دائمی طور پر چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. فرمان نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی جو ہے وہ کیا چیز ہے، وہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ بندے اور کفر و ایمان کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. پس جب اس نے اسے ترک کر دیا تو اس نے شرک کیا. اسی طرح ایک دوسرا فرمان یوں ہے، کفر و شرک اور مسلمان بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ، امام شوکانی رحمہ اللہ، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ نے بے نماز کو کافر قرار دیا ہے. جی، اس سلسلے میں ہم پہلی حدیث جو ہے وہ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اس کی لمبائی یعنی قد کے برابر ہو جائے، اور عصر کے وقت کا آغاز جو ہے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. عصر کے وقت کے آغاز تک ظہر کا وقت رہتا ہے. نماز عصر کا آخری وقت سورج زرد ہونے تک ہے. نماز مغرب کا آخری وقت شفق غائب ہونے تک ہے. نماز عشاء کا آخری وقت رات کے درمیانے نصف تک ہے. نماز عشاء کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہے کہ نماز عشاء کا آخری وقت رات کے درمیانے نصف تک ہے. اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے ہی ہے کہ صحیح مسلم میں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عصر کے متعلق مروی ہے کہ اور سورج سفید اور بالکل سفید ہو. اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اور سورج بلند ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس حدیث میں نمازوں کے اوقات کا بیان ہے. اس حدیث میں اسلام نے اوقات نماز کی حفاظت کا درس دیا ہے. سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو. ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے. یہ سورہ نساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹھیک ہے، تو یقیناً نماز کی ادائیگی مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ صلی الصلاۃ لوقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. یہ جو حدیث ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نماز کے 2 اوقات ہیں، ایک پہلا اور دوسرا آخری، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ اول وقت پر نماز پڑھنا ہی افضل ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ظہر کا آخری اور نماز عصر کا ابتدائی وقت ایک مثل ہے، سایہ ہے، ایک مثال اس کی سایہ ہے. جمہور علماء امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو جائے. لیکن یہ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس رائے کو خود
علماء احناف نے بھی قبول نہیں کیا اور نہ ہی کسی مرفوع حدیث سے اس کا ثبوت ہی ملتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں جمہور کا موقف ہی راجح ہے۔ عصر کے آخری وقت کے متعلق اس حدیث میں مذکور ہے، یعنی ذکر ہے اس کے بارے میں، جب سورج زرد ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے دن نماز عصر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو گیا۔ ان دونوں احادیث میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں، کیونکہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جاتا ہے اس وقت سورج بھی زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیز جس روایت میں یہ ذکر ہے کہ جس نے نماز عصر کی ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے حاصل کر لی تو اس نے مکمل نماز حاصل کر لی، وہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں اضطراری وقت بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اگرچہ عصر کے لیے پسندیدہ وقت تو نہیں لیکن کفایت بہرحال کر جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے۔ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ عصر کا آخری وقت غروب آفتاب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کا آخری وقت سورج زرد ہونے تک ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختار وقت ہر چیز کا سایہ دو مثل یا سورج زرد ہونے تک ہے، اور آخری وقت غروب آفتاب ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علم کے مطابق امام شافعی کا موقف راجح اور برحق ہے۔ مغرب کا ابتدائی وقت غروب آفتاب، جبکہ آخری وقت شفق یعنی سرخی غائب ہونے تک ہے، اور یہی عشاء کا ابتدائی وقت ہے، یعنی شروع ہونے کا وقت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نماز مغرب کا صرف ایک ہی وقت ہے اور وہ ہے ابتدائی، لیکن جمہور کا موقف ان کے برخلاف ہے۔ عشاء کے ابتدائی وقت کے متعلق بھی فقہا کے مابین، جو فقہا مرتب کرنے والے، ترتیب دینے والے، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ اس کی وجہ لفظ شفق کے معنی کی جو ہے وہ معنی جو ہے اس کے تعین میں اختلاف ہے۔ لفظ جو شفق ہے اس کے معنی میں جو تعین ہے کہ اس کا کیا معنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء جن میں امام احمد، امام شافعی، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ ان کی دلیل ایک تو وہ روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شفق سے مراد سرخی ہے، اور دوسری دلیل اہل لغت کی جو اکثریت ہے ان کی یہ رائے ہے کہ شفق سے مراد سرخی ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب قاموس، صاحب مختار الصحاح، امام خلیل رحمہ اللہ اور بھی جو ہے وہ کچھ ہیں فقہا، انہوں نے شفق کا معنی سرخی ہی کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے، شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افق میں سرخی کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ انہوں نے جس روایت سے یہ استدلال کیا ہے وہ قابل احتجاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کے ہاں بھی اس مسئلے میں فتویٰ جمہور کے موقف کے مطابق ہی دیا جاتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس موقف سے بعد میں رجوع کر لیا تھا۔ حدیث میں عشاء کا آخری وقت نصف رات ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے۔ امام احمد، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ نے عشاء کا آخری وقت ایک تہائی رات بتایا ہے، اور جمہور علماء کا کہنا ہے کہ عشاء کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ ہمارے علم کے مطابق، یعنی کہ جو فقہا سے ہم نے سنا پڑھا اور دیکھا، اس کے مطابق راجع موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے۔ راجع موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ حدیث میں عشاء کے آخری وقت کے متعلق آدھی رات کے واضح لفظ موجود ہے جن میں کسی قسم کی تعویل اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر، امام ابن العربی، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری، نواب صدیق حسن خان اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے موقف کے قائل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مطابق آدھی رات کا جو ہے نا وہ واضح دلیل کے مطابق، واضح جو ہے اس کے مطابق جو عشاء کا آخری وقت ہے وہ اس کے متعلق آدھی رات کے لفظ موجود ہیں حدیث میں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے وہ ہمارے اوقات نماز کی جو ایک ہم پڑھ رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا اگلا جو لیسن ہے وہ اس سے آگے سٹارٹ کریں گے کل کو۔ اگلی حدیث بھی ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے نماز کے اوقات کے متعلق، اور یہاں تک ہم نے مختلف جو ہمارے ائمہ اکرام ہیں ان کے ہم نے جو فقہا نے جو رائے دی، اور ہمارے جو
فقہ مرتب کرنے والے ہیں، ہمارے ائمہ اکرام ہیں، ائمہ اربعہ ہیں، ان کے ہم نے موقف بھی دیکھے کہ جو نماز کا وقت ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں وقت ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اگر ہم احتیاط کریں اور نماز کو اپنے اول وقت میں ادا کر لیں تو پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نہ ہی دیکھیں کہ جی آخری وقت کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ہم اگر اعتدال کے ساتھ چلیں گے، ہم اول وقت میں نماز ادا کر لیں گے تو افضل بھی ہوگا، اور ہم ایسے مسئلے مسائل سے بچ بھی جائیں گے کہ اس نماز کا جو اختتام ہے وہ کب ہو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، ظہر اور عصر کی، ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں تمام تر معلومات ہونی چاہیے کہ وقت جو ہے وہ کب ختم ہو رہا ہے نماز کا، اور اگلی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں، نماز کو اول وقت میں اول تو ادا کر لیں، اگر کوئی مجبوری ہے کہ بالکل سٹارٹنگ میں ہم ادا نہیں کر سکتے یا کر پا رہے تو ہم کیا کریں کہ ہم جو نماز کا اختتامی وقت ہے اس سے پہلے اختتامی وقت شروع ہونے سے پہلے مسلمان نماز کو ادا کر لیں، تاکہ ہم اپنے دل اور دماغ میں کوئی اس قسم کا شبہ نہ لے کے آئیں۔ فتنوں کا دور ہے تو جتنا زیادہ فتنوں سے بچ کے رہا جا سکے تو کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ خود کو بچا کے چلنا جو ہے وہ ممکن ہو وہ چلائیں، تاکہ ہم ایسے مسئلے مسائل سے دوچار ہی نہ ہو اور ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں ہماری نماز ادا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اول وقت میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا پھر یہ کہ اختتامی وقت کہیں شروع تو نہیں ہو گیا تھا، نماز قضا تو نہیں ہو گئی تھی۔ تو ایسے مسئلوں سے بچنے کا ایک یہی حل ہے کہ ہم خود کو اعتدال کے ساتھ لے کر چلیں، وقت کی جو پابندی ہے اس کا خیال رکھیں، اس سے ہمارے باقی